السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو سورہ لقمان کی 3 یا 4 آیتوں کا انشاءاللہ ذکر کریں گے، جس میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ اور وہ نصیحت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر باپ کو یا ماں کو اپنے اولاد کو یہی نصیحت کرنا چاہیے۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 13 میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں، اور جب کہ لقمان نے وضاحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی عبادت جو کرنا صرف اللہ ہی کی کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ لا تشرک باللہ شرک و ظلم عظیم، یعنی جو شرک ہے اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ بخش دے گا، لیکن شرک کبھی نہیں معاف کرے گا۔ پھر سورہ آیت 17 میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو پھر نصیحت کرتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، یعنی تم نماز ہی پڑھتے رہنا، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے بھی رہنا، اور اچھی باتوں کی ان کو نصیحت بھی کرتے رہنا۔ برے کاموں سے منع کرنا، یعنی کوئی انسان اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس سے منع کر دیجئے، یعنی آپ کے اوپر جو حق ہے آپ اس سے ادا ہو جائیں گے، آپ اس کو منع کر دیجئے۔ اس کے بعد میں پھر وہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، پھر وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ برے کاموں سے منع کرنا، اور جب مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرنا، یعنی صبر وہ نہیں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ مان لیجئے اگر آپ نے کسی کو جو ہے پیسے دیا، مثال کے طور پہ کسی کو ادھار، اور وہ سنا مر گیا، ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور جو ہے وہ کرتے ہیں، لینے کے لیے پوری کوشش کر لیا، ان کے گھر والے نہیں دیتے، پھر اس پہ آپ صبر کرتے ہیں۔ یہ یہاں پہ وہ صبر نہیں، یعنی جیسے ہی آپ کو مصیبت پہنچے اور آپ اس پہ صبر کر لیں کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے، یہ وہ صبر ہے۔ یعنی جیسے وہ مر گیا تو آپ نے سوچا چلو اب مرنے والا مر گیا، چھوڑو اب کیا لینا، یہ صبر ہے۔ کوئی بھی مصیبت اللہ کی طرف سے آئی، آپ نے ترنت اس پہ صبر کر لیا۔ یہاں پہ اس صبر کی نصیحت کری جا رہی ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہو تو اس پہ صبر کرنا، کیونکہ یہ بڑی تاکید والی باتیں ہیں جو آپ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو دے رہے تھے۔ اس کے بعد میں پھر آیت 18 میں لقمان علیہ السلام اور نصیحت کرتے اپنے بیٹے کو، لوگوں کے سامنے اپنے گال پھلا کے نہ چلنا، اور زمین پر اترا کر نہ چلنا، یعنی تکبر کی علامت، یعنی بہت اترا رہے ہیں، بہت مطلب کہ آج ہمارے پاس 4 پیسے ہو گئے، یا جو ہے مطلب کسی بھی چیز میں آپ اس کو لے سکتے، تو اترا کے مت چلنا، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے۔ جو اتراتا ہے اور جو ہے مطلب بہت اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، یعنی جو تکبر کرتا ہے، اترانا اور اپنے اوپر فخر کرنا، یہ تکبر کی علامت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر آیت 19 میں اور نصیحت کرتے ہیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اپنی رفتار میں، یعنی اپنی رفتار کو ہلکے چلنا، یعنی بہت تیز مت دوڑنا کسی بھی چیز کے لیے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بھی ہے کہ نماز کے لیے دوڑ کر مت آؤ، اپنی درمیانی چال پر آؤ، جتنی نماز مل سکے اسے پڑھ لو، جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں ادا کر لو۔ اور نصیحت دی کہ اپنی آواز کو پست رکھو،
یعنی بلند آواز میں اپنے گھر والوں سے یا کسی سے تیز آواز میں بات مت کرو، کیونکہ سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، جو سب سے تیز ہوتی ہے کہ اگر آپ 500 میٹر دور پہ بھی ہیں تو آپ وہاں سے سن سکتے ہیں جب گدھا چلاتا ہے۔ تو یہ نصیحت لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نصیحت کری، بیٹا شرک نہ کرنا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، اور نماز قائم کرنا، کیونکہ آخرت کے دن سب سے پہلا جو اللہ کی عبادتوں میں جو حساب ہوگا سب سے پہلے نماز کا۔ تو نماز قائم کرنا اور لوگوں کو اچھی نصیحت کرنا، معروف طریقے سے اچھی نصیحت کرنا، اور زمین پر اترا کے مت چلنا، تکبر مت کرنا، اپنے آپ کو ایک حقیر سمجھنا، تکبر مت کرنا، اور کسی سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ کتنی اچھی نصیحت ہے، اگر بچے لوگ اس پر عمل کر لیں تو کتنے پیارے ہی اور عمدہ اور اعلیٰ قسم کے بچے ہوں گے وہ جو اس پر عمل کریں۔ تو انشاءاللہ اس قرآن کی آیت سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی یہ بات بتائیں، اس سے ان کے بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔